نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ کی مبارک عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو جمعہ کی فرضیت کا بیان ہے کہ جمعہ مبارک کو مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ ورس 9 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب نماز کے لیے آذان دی جائے، ندا دی جائے، بلایا جائے تو تم جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑو اور کاروبار اور تجارت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جو ہے وہ اس کا علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ امام بخاری نے جمعہ کے فرض ہونے کا بیان جو ہے وہ اسی آیت کریمہ کو بطور دلیل ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور جو باب قائم کیا ہے، چیپٹر نیم ہے، وہ ہے باب فرض الجمعہ کہ جمعہ کی فرضیت کا بیان۔ اس کے تحت اسی آیت کریمہ سے امام بخاری نے جو ہے وہ جمعہ کے فرض ہونے کی دلیل کو پکڑا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ فرض عین ہے جو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اجماع سے ثابت ہے، اور اس کا جو منکر ہے، جو اس کا انکار کرنے والا ہے، اس کو کافر کہا جائے گا۔ جو جمعے کا انکار کرے کہ جمعہ ہے ہی کوئی اور فرض ہی نہیں ہے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دلیل قطعی یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اجماع امت کا وہ منکر ہے۔ قرآن مجید سورہ جمعہ ورس 9 میں رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ کہ جب جمعے کی آذان دی جائے، جمعے کے لیے ندا دی جائے، جمعے کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ نماز کے لیے دی جانے والی آذان پر حکم دیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور ذکر سے مراد خطبہ بھی بعض مفسرین نے لیا ہے، بعض نے نماز مراد لی ہے، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ احسن اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ اور نماز دونوں ہیں۔ امام ماوردی الشافعی نے النکت والعیون میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فسعوا کی تفسیر میں 4 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ دل سے نیت کرے، جب جمعے کے لیے آذان ہو جائے، اسے جمعے کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے، تو سب سے پہلے اسے کیا کام کرنا چاہیے کہ دل سے نیت کرے۔
کہ وہ نماز جمعہ کی تیاری کرے یعنی غسل کرے۔ تیسرا قول ہے آذان جب دی جائے تو اس پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقار کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کی طرح جو ہے وہ چلنا شروع کر دے۔ اب ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ امام وردی شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خطبہ میں امام کی نصیحت کو غور سے سننا۔ آج میں ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ جب امام جو ہے وہ ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے یا ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی نصیحت کو سننا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب امام جو ہے وہ قرآن و سنت کو بیان کر رہا ہو تو اس کا ذکر اللہ یہ ہے کہ اس کی نصیحت کو غور سے سنے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کا بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے ذکر ہوں گے اس کو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا معمولات ہیں؟ ہمیں اگر امام صاحب کی اسپیچ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، ہم آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بیٹھے بیٹھے خیالات میں اگر کوئی ساتھ آ کے بیٹھا تو اسے حال احوال پوچھنا شروع کر دیے۔ امام نصیحت کر رہے ہیں تو ہم دیگر کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاملات کیا ہیں۔ جبکہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں جو اللہ کا ذکر ہے اس میں یہ تفسیر بیان کی گئی ہے کہ خطبہ میں امام کی نصیحت کو غور سے سننا۔ آج ہم پیچھے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو ہے وہ جب امام اگر بیان کرتا ہے علم کو آگے جو ہے وہ پھیلاتا ہے تب بھی نہیں سنتے، اور الا ماشاءاللہ ہمارے یہ ممبر پہ جو ہے وہ علم کی ضیاء سے جو ہے وہ خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا سبب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یہ ہم نے سنا ہوا ہے، یہ جو بیان کریں گے ہم نے یہ بیان پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ تیسرا قول جو ہے امام وردی نقل کرتے ہیں کہ نماز کا وقت اور نماز یہ اللہ کا ذکر ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر قرطبی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر جمعہ فرض کیا ہے، اور جمہور امت اور ائمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز جمعہ فرض عین ہے۔ آپ مالکی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابن المنذر آپ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا جمعہ کے واجب ہونے پر اجماع پایا جاتا ہے، اور جمعہ کی نماز کو ادا کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جسے کوئی عذر نہ ہو۔ عذر کے بغیر وہ نماز جمعہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام ابن العربی آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے فرض ہونے کے لیے کوئی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجماع اس بارے میں سب سے قوی اور مضبوط دلیل ہے کہ امت کا جو ہے وہ اس پر اجماع ہے کہ یہ جمعہ فرض عین ہے۔ امام علاؤدین محمد بن علی محمد حسبی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الدر المختار معارض المختار میں جو وہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ فرض عین ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کا ثبوت قطعی ہے یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں چیپٹر نیم جو رکھا ہے، جو باب قائم کیا ہے، وہ ہے فرض الجمعہ کی۔ جیسے امام بخاری نے جمعہ کے فرض ہونے کا جب بیان کیا تو چیپٹر نام بھی یہی رکھا۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں جو چیپٹر نیم رکھا ہے، انہوں نے بھی جمعہ کے فرض ہونے کا بیان کیا ہے،
اور دلیل کے طور پر یہ حدیث مبارکہ آپ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے سچی توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ۔ یا آقا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، نیک اعمال میں جلدی کرو، کثرت سے ذکر کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق کو پیدا کرو، ظاہر طور پر اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرو، یعنی اعلانیہ ہو یا چھپا کر دو، تم صدقہ کرو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہارے نقصان کی تلافی ہوگی، اس لیے کہ صدقات و خیرات سے آفات و بلیات جو ہے وہ ٹلتی ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو تب بھی جو ہے تم صدقہ و خیرات کرتے ہو تو رب تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کی وجہ سے تمہارے نقصان کی جو ہے وہ تلافی فرمائے گا۔ آگے آقا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا ان اللہ قد افترض علیکم یوم الجمعۃ فی مقام ھذا فی یوم ھذا فی الشہر ھذا من عام ھذا الی یوم القیامہ۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ اس مقام پر اس دن اس مہینہ فرض کیا ہے، اور اس سال سے قیامت تک تم پر جو ہے جمعہ جو فرض کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس روایت میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے جمعہ کی فرضیت پہ عربی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بھی فرض ہے، قد افترض، کہ تم پر فرض کیا گیا ہے جمعہ، اور یہ آج سے لے کر قیامت تک تمہارے اوپر جو ہے یہ فرض ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر ضرورت طبع اللہ علی قلبہ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے سستی کرتے ہو، وداؤٹ اینی ریزن وہ جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت جو امام قرطبی تفسیر قرطبی میں آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے واجب اور اس کے فرض ہونے میں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان واضح دلیل ہے۔ کون بیان کرتا ہے؟ یہ دلیل کے طور پر امام قرطبی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے کہ مسلمانوں پر جمعہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، کہ فرض عین ہے، اور اس جمعہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ امام ابن خزیمہ نے اور امام ابن حبان میں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے اس میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر فهو منافق، کہ بغیر سبب کے، بلا عذر، وداؤٹ اینی ریزن کوئی اگر جمعہ چھوڑتا ہے تو وہ منافق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دے کر کے بیان کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام منبر پر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا تو تمہیں جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، باز آ جاؤ، جمعہ کی نماز کو مت چھوڑو، یا پھر اللہ تعالیٰ جو جمعہ چھوڑ رہے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دے گا۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور پھر وہ لوگ غافلین میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو جہل
الدمری جو صحابہ میں سے ہیں وہ روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بها طبع على قلبه کہ جس نے جمعہ کو حقیر جانتے ہوئے، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیا ہوا جمعہ کو، آج ہمارا حال ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اور جس سبب سے چھوڑا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی میں حدیث نقل کروں گا. نہ ہمارے پاس نماز فرض کی ادائیگی کے لیے جو وقت ہے، اور نہ ہی جو جمعہ فرض کیا گیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے وقت رہ گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کو حقیر جانتے ہوئے، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کو جو اہمیت نہ دیتے ہوئے 3 جمعے چھوڑے، اللہ اس کے دل پر جو ہے وہ مہر لگا دے گا، اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. یہاں پر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے فقط نبذ الاسلام وراء ظہرہ، ایسے شخص نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا. امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس قصے کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے صحابی رسول، ایک شخص ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات عبادت کرتا ہے، دن روزے میں گزرتا ہے اور رات عبادت میں گزرتی ہے، لیکن وہ نہ تو جماعت میں حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی جمعہ پڑھتا ہے، نہ ہی جمعہ پڑھتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، تو پوچھا کہ وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ وہ شخص فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے. تو ابن عباس نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. وہ جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ 1 مہینہ لگاتار صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں آتا اور یہی سوال کرتا، اور ہر سوال کے جواب میں آپ یہی فرماتے کہ وہ جہنم میں جائے گا. ذرا سوچئے گا، یہ دن کو روزہ بھی رکھتا تھا اور رات کو عبادت بھی کرتا تھا، لیکن جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تھا اور جمعہ نہیں پڑھتا تھا، تو جہنم میں جائے گا. اور آج نہ جماعت ہے نہ روزہ ہے اور جمعہ بھی نہیں ہے. حال سوچیں کیا ہو چکا ہے ہمارا. اور اسباب بنائے جاتے ہیں، جی کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، وقت نہیں ملتا، بیزی بہت ہوتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں. اب وہ شخص جو دن روزہ رکھتا ہے، رات عبادت کرتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، وہ جہنم میں جائے گا. اور جس کے یہ معمولات ہی نہیں ہیں اور جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اسے اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے یہ خبر ہونی چاہیے کہ ایک دن اس کی پکڑ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا. اس واقعے پر شارحین نے جو ہے وہ جو شرح کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس شخص نے جمعہ کا انکار کرتے ہوئے جمعہ نہیں پڑھا تھا، منکر تھا جمعے کا، تو وہ کافر تھا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن اگر وہ جمعے کا منکر نہیں تھا، یعنی جمعے کا انکار نہیں کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جمعہ فرض ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھتا تھا، تو اس پہ بھی شارحین فرماتے ہیں
کہ ابتدائی طور پر وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے ہمیں جمعہ کے مبارک میں ہمیشہ جو ہے وہ خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور آگے جو ہماری نسلیں ہیں اس ہمارے عمل سے سیکھیں کہ یہ جمعہ جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اور اگر ہم ہی اہمیت نہیں دیں گے تو بچے جو ہے وہ کیا سیکھیں گے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے سعی کرتے ہوئے بھاگ کر جمعہ کے لیے جانا چاہیے، اور جو شخص کھیل کود یا خرید و فروخت کی وجہ سے جمعہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ حضور کی حدیث ہے، بے پرواہی ہے نا، یہ یا کھیل کود ہے یا خرید و فروخت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے بے پرواہ ہو جائے گا. اب ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مجمع الزوائد اور احیاء العلوم میں ایک اور روایت نقل کی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام فی کفہ مراۃ بیضاء وقال هذه الجمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا شیشہ تھا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ جمعہ ہے. وہ جو چمکتا ہوا نورانی شیشہ تھا میں یہ جو ہے جمعہ ہے، اور اللہ نے اس سے آپ پر فرض کیا ہے، اور آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے اس جمعہ کو عید بنا دیا گیا ہے. سو یہ روز جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. جیسے عید میں اہتمام کیا جاتا ہے ایسے ہی روز جمعہ کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ آج میرا موضوع جمعے کے اہتمام کے حوالے سے نہیں ہوگا نا، اس پہ بہت زیادہ روایات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نقل کروں گا. لیکن آج میں جس موضوع پہ بول رہا ہوں وہ ہے کہ یہ جمعہ جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے اس امت پر، فرض عین ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. امام دارقطنی نے کتاب الجمعہ میں ایک باب قائم کیا ہے، من تجب علیہ الجمعہ، کس شخص پر جمعہ فرض ہے. اب دیکھیں محدثین، میں نے ابن باجہ کا بھی حوالہ دیا، اسی طرح امام بخاری کا بھی حوالہ دیا، یعنی محدثین کس طرح چیپٹر قائم کر کے جو ہے وہ آگے روایات کو نقل کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی جمعہ جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے کہ جب محدث چیپٹر نیم جب جو ہے وہ قائم کرتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ بلیف اور فقہ ہوتی ہے اس کی، اس کے تحت وہ حدیث مبارکہ کو نقل کرتا ہے. اس کے تحت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام دارقطنی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنا لازم ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ جمعہ ادا کرے. آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا مریض، اگر کوئی مریض ہے تو پھر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ رخصت دی گئی ہے. او مسافر، اگر مسافر ہے، اور یہ دیکھیں آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، اس دین کو سمجھیں، اس نبی رحمت نے اس دین کو رحمت کے طور پہ بیان کیا ہے. یہ دین دین رحمت ہے. اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، تو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے. اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او امرأۃ، عورت ہے تو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. آگے آقا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتا اور اس شخص کی دلچسپی کسی چیز میں ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آقا علیہ السلام کسی چیز میں اس کی دلچسپی ہو،
یا تجارت کی وجہ سے نماز جمعہ ادا نہیں کرتا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے کیسے کھول کھول کر بیان کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے نیازی اختیار کرے گا. پھر اس کا ٹھکانہ جہاں ہو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو نماز جمعہ کو ادا نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے ہو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. آقا عائشہ فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائے. پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز جمعہ ادا کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. میں آگ لگا دوں ان کے گھروں کو. کتنی سخت وعید ہے یہ. آزان بھی ہوتی ہے, پتہ بھی ہوتا ہے, پھر بھی گھروں میں بیٹھے رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے گھروں کو جلا دو. تو ان ساری روایات سے یہ پتا چلا کہ نماز جمعہ جو ہے یہ فرض ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. اب چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ علم کی کمی ہے جس کے باعث جو ہے وہ ہمارے ہاں فتنے آہستہ آہستہ ابھرتے رہتے ہیں. جیسے اگر نماز جمعہ میں ہم آتے ہیں تو میں احناف کا مسلک بیان کرنے لگا ہوں. اب میرے سارے ایویڈنسز چونکہ ہم حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو حدیث کو نقل کروں گا. اگر کوئی شافعی ہے, حنبلی ہے, مالکی ہے, ان کا نقطہ نگاہ اگر مختلف ہے تو ان کے پاس بھی احادیث سے دلائل ہیں اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں. یہی سواد اعظم ہے, یہی اسلام کا حسن ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہر عمل کو زندہ رکھا گیا ہے. ہر عمل زندہ ہے. ہمارے یہاں اسی پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور جھگڑے کی بنیاد جو ہے وہ فرقہ پرستی پہ بنتی ہے. سنیں فرقہ پرستی کسے کہتے ہیں؟ فرقہ یہ ہے کہ میں اگر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں حنفی ہوں, میں اس سے پہلے بھی نماز جمعہ فرض کی ادائیگی سے پہلے بھی سنتے ادا کرتا ہوں, 4 سنتے پڑھتا ہوں, اس کے بعد 6 پڑھتا ہوں, اور مجھے یہ کہا جائے کہ بخاری شریف میں جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں تو یہ صرف بیان کیا گیا ہے کہ صرف وہ جو 2 فرض ہیں وہی ادا کرنے ہیں اور آقا علیہ السلام اس کے علاوہ کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے. کہ تم لوگوں نے کیا گھڑ لیا ہے؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا گھڑ لیا ہے, یہ فرقہ پرستی ہے. میں نے اس سے پہلے نقل کیا وہ اسلام ہے. وہ اسلام کا حسن ہے کہ اگر کوئی اور اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ انکار جو ہے وہ حدیث کا انکار ہوگا. اور اگر ہم حنفی ہیں اور ہم عمل کرتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ تو ثابت ہی نہیں ہے, بخاری سے ثابت کر کے دکھاؤ. تو پہلی بات یہ ہے, یہ کہاں کس محدث نے کس اصول حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف بخاری کی روایت کو قبول کیا جائے گا؟ کسی محدث کا, ایون خود امام بخاری کا عقیدہ نہیں ہے. اور اگر امام بخاری نے اصول روایات کو نقل نہیں کیا تو کیا آپ نے صحیح مسلم پڑھی ہے؟ میں روایات نقل کروں گا, اس میں تو ذکر کیا گیا ہے, 1 نہیں 3 سے 4 5 روایات نقل کی گئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے, اور ایک اور روایت کے مطابق 2 رکعت ادا فرمایا کرتے. میں روایات کو نقل کروں گا. امام ابن ماجہ نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے, آپ پڑھیں اس کو. اپنی سنن میں انہوں نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ
نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے 4 سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے. اب تم ایک روایت لے کے جو ہے وہ ان ساری روایات کو جو صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم مستدرک، صحیح ابن حبان، دیگر کتب احادیث، اب سب کے منکر ہو جاتے ہیں، سب کا انکار کر دیتے ہیں آپ. اور پھر صحابہ کرام کے حوالے سے اعمال جو نقل کیے گئے جسے اصل کہا جاتا ہے ان کا آپ انکار کرتے ہیں. مولا علی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اب یہ دونوں صحابہ کے حوالے سے اگر آپ جانیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے. سفر میں ہوتے تو تب بھی ساتھ ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تو تب بھی ساتھ ہوتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ آپ حکم دیا کرتے تھے. احناف کے نزدیک یہ سنن موقدہ ہے. اب چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس کیا ایک کتاب ہوگی یا 2 کتابیں ہو جائیں گی؟ خدا را اس امت میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اسلام کے حسن کو قائم رکھیں. اور اس کا حسن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور وہ عمل کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر دلیل دیتا ہے تو خاموش ہو جائے، اور اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر آپ حق پر ہیں. لیکن آپ جو فرقہ پرستی کرتے ہیں اس میں جو ہے آپ ٹوٹلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. بھئی کہاں سے ثابت نہیں ہے؟ تم نے کہاں سے دین کو پڑھا ہے اور کب سے سیکھنا شروع کیا ہے؟ کتنی علماء کی مجلس میں بیٹھے ہو؟ کن محدثین کے پاس بیٹھ کر جا کے تم نے علم حدیث حاصل کیا ہے؟ تم اصول حدیث کو جانتے ہو کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور محدث اور فقیہ بن کر جو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہ عمل دیکھیں تو سمجھیں کہ پھر ہم تباہی و بربادی اور فرقہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں. پھر امت میں اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا، اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ مبارک جو ہے وہ سنت کی اہمیت اور سنت موقدہ کیا ہے، اور جمعہ کی سنتوں کے حوالے سے یہ 15 سے 16 سے زائد روایات ہیں، ان ساری روایات کو میں نقل کروں گا اور احناف کا مسلک احادیث مبارکہ سے ثابت کروں گا کہ یہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ سنن موقدہ ہیں. آقا علیہ السلام کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.